بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آزاد کشمیر میں اس وقت صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ احتجاج شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور اسی احتجاج کی نظر ہو کر ایک پولیس اہلکار کی جان بھی چلی گئی۔ کچھ پولیس والے اور آزاد کشمیر کے شہری اور بھی زخمی ہیں۔ رات مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے لیکن ان میں سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے اور اب لوگوں نے مظفر آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو اس سارے مسئلے سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ یہ شروع کیسے ہوا، کشمیر کے لوگوں کے مطالبات ہیں کیا۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آج پھر میں آپ کو ان کو کوشش کروں گا کہ سمرائز کر کے آپ کو بتاؤں احتجاج جاری کب سے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس احتجاج کو بھڑکانے کے لیے ہمسایہ ممالک کا کیا کردار ہے، بھارت کیسے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کشمیر کو استعمال کر رہا ہے، وہاں بھارت کے جھنڈے کیسے پہنچ گئے، اس بات پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم کشمیر کے لوگوں کے مطالبات کی بات کریں تو ان مظاہرین کے حکومت کے سامنے 10 مطالبات ہیں جن میں بقول ان کی حکومت نے 9 تو تسلیم بھی کر لی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آٹے پر گلگت بلتستان کی مساوی سبسڈی دی جائے۔ کشمیر میں چونکہ گندم کی پیداوار نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہاں حکومت مہنگائی سے نپٹنے کے لیے لوگوں کو آٹا سبسڈائز کر کے دیتی ہے۔ تو اب پچھلے کچھ عرصے سے کشمیر کے کچھ علاقوں میں آٹے کی شدید قلت تھی۔ بحران کی وجہ سے لوگ حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ مہنگا آٹا خریدنے کی بجائے آٹے پہ سبسڈی دی جائے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ بجلی کا ٹیرف کشمیر میں منگلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کی پیداواری لاگت کے مطابق مقرر کیا جائے، کیونکہ اس وقت کشمیر میں لوگوں کے بجلی کے بل کافی زیادہ آ رہے ہیں۔ کشمیر کیا پورے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ ایک عام دکاندار کے مطابق اس کا بجلی کا بل 1 لاکھ روپے ہے، جو کہ اس عام آدمی کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے احتجاج کا آغاز بھی سب سے پہلے بجلی کے بلز پہ کیا۔ لوگوں نے کچھ بجلی کے بل چلا دیے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بجلی کے بل ایک بڑے غبارے کے ساتھ باندھ کر ہوا میں اڑا دیے۔ کچھ وہاں دریاؤں میں پھینک دیے گئے اور یوں حکومت کے مطابق وہاں سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ بجلی کے حوالے سے 19 ستمبر 2023 کو طے ہوا تھا کہ وفاق سے پیداواری لاگت پہ بات کرے اور معاملات طے کیے جائیں گے۔ تو اس معاہدے پہ کشمیر کے وزیر قانون سمیت تمام بڑے رہنماؤں مظاہرین کو لیڈ کرنے والوں نے دستخط بھی کیے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ حکمران طبقے اور افسر شاہی کی غیر ضروری مراد کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ کشمیر کے 228 ارب کے بجٹ میں 200 ارب تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو کشمیر کے مظاہرین کے مطابق حکومت کی موجودہ کابینہ 16 سے بڑھ کر 40 ہو گئی ہے۔ پھر حکومت کہتی ہے کہ فنڈز نہیں ہیں۔ پورے کشمیر کے 25 لاکھ لوگوں کے لیے اتنی بڑی کابینہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ حکومت نے اپنے اخراجات بڑھا لیے، انہیں کم کیا جائے۔ بیوروکریسی، ججز، حکمران، ممبران اسمبلی، موجودہ اور سابقہ کی مراد کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ مراد میں بھی کافی حد تک حکومتی پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ چوتھا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ کشمیر میں پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس کو کم کیا جائے، چونکہ اس وقت پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس بہت زیادہ لگا دیا گیا، جو کہ 35% تک ہے۔ اتنا ٹیکس پورے پاکستان میں نہیں ہے، تو ان کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی شامل ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ طلبہ یونینز پہ لگی پابندی ختم کی جائے اور انتخابات کا انعقاد کروایا جائے، یعنی لوکل باڈیز کے۔ چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر بینک کو شیڈیول بینک بنا دیا جائے۔ ساتواں مطالبہ یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز اور اختیارات دیے جائیں، کیونکہ یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ خیر لوگوں کو لگتا ہے، اور اس میں کافی حد تک حقیقت بھی یہ ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ عوام کے سگے تو نہیں ہیں، وہ صرف اس لیے اپنی الیکشن مہم پہ لگائے گئے پیسے وصول کرنے کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں، اور پھر جو لگائے جاتے ہیں اس سے دگنا وصول کر کے آتے ہیں، بلکہ دگنا کیا چگنا۔ اور جب اختیارات اور فنڈز نچلی سطح پہ منتقل ہوں گے، بلدیات کا نظام بہتر ہوگا، تو پھر لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اب 8واں مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر میں سیلولر کمپنیز اور انٹرنیٹ سروسز کو معیاری بنایا جائے۔ یہ مطالبہ بھی کافی حد تک جائز ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نیٹ ورک کا اور سیلولر ڈیٹا کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کا 9واں مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر میں احتساب بیورو کو فعال کیا جائے اور ایکٹ میں تصحیح کی جائے، کیونکہ لوگوں کے مطابق کشمیر کے مختلف محکموں میں کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ وزراء بھی کرپشن کر رہے ہیں اور اس لیے ان شکایات سے نمٹنے کے لیے احتساب بیورو کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کا 10واں مطالبہ یہ ہے کہ سرسبز درختوں کی کٹائی پر عملاً پابندی لگائی جائے اور مقامی ووڈ انڈسٹری کو فعال بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ان مطالبات کے لیے عوام نے احتجاج کا منصوبہ بنایا۔ اب کشمیر میں احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے، وہاں پہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس کے سربراہ عوامی ایکشن کمیٹی ہوتی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی میں ہر ضلع کی ایکشن کمیٹی شامل ہے، جس میں کشمیر کے 10 اضلاع سے 3 لوگ مرکزی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں بھیجے گئے ہیں۔
اور یہ 30 رکنی کمیٹی ہے جس میں تاجر ہیں، وکلاء ہیں، سول سوسائٹی ہے، کاؤنسلرز ہیں، طلباء شامل ہیں، اور ان مطالبات کے حق میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پورے کشمیر میں دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ اور 28 ستمبر 2023 کو عوامی ایکشن کمیٹی نے بجلی کے بلوں کو پانی میں بہا دیا۔ اس تمام عمل کو سول نافرمانی قرار دیتے ہوئے مرتکب افراد کے خلاف حکومت نے دہشت گردی کی FIR درج کر لی، اور ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ اس کے نتیجے پہ مظفر آباد پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جب صورتحال بے قابو ہوئی ہے تو حکومت نے مظاہرین سے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ مذاکرات کے لیے کئی دور ہوئے جن میں حکومت کے سامنے 10 مطالبات رکھے گئے ہیں۔ 4 فروری 2024 کو 9 مطالبات کو تسلیم کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو عوامی ایکشن کمیٹی نے 11 مئی کو احتجاج کی کال دے دی، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے وفاقی حکومت سے FC اور پنجاب کانسٹیبلری کے 1200 اہلکار طلب کیے تھے، جس کا مقصد بظاہر ہائیڈل پروجیکٹس اور اسمبلی کی حفاظت کرنا تھا۔ اس کے بعد 11 مئی کو میرپور اور کوٹلی میں لانگ مارچ شروع ہوا، جس کے جگہ جگہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ کئی مقامات پہ مظاہرین اور پولیس میں دوبارہ شدید تصادم ہوا، اور پولیس کی فائرنگ سے متعدد مظاہرین زخمی ہوئے، اور حکومتی ترجمان کے مطابق اس تصادم میں ایک سب انسپکٹر بھی شہید ہو گئے۔ حالات اب کافی سنگین ہیں۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ لانگ مارچ کے شرکاء راولا کوٹ پہنچ گئے ہیں۔ مارچ کے شرکاء مظفر آباد کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ضلع میں آج بھی تعلیمی ادارے اور ضلعی دفاتر بند رکھے جائیں گے۔ تو پونچھ باغ اور جہلم ویلی جو ہے سمیت پوری وادی کشمیر میں مسلسل 4 روز سے معمولات زندگی مفلوج ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے، میڈیکل سٹورز بھی بند ہیں، مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور آزاد کشمیر میں موبائل فونز اور انٹرنیٹ مزید 2 روز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس کے بعد آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پر ایک اجلاس طلب کر رکھا ہے، اور اس اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں، اور اس اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت، وزارت داخلہ کے نمائندے اور دیگر اہم حکام شریک ہوں گے۔ کل اس معاملے پہ صدر آصف علی زرداری نے بھی اجلاس طلب کر رکھا تھا۔ تو آصف زرداری نے کل کہا تھا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کے مطالبات قانون کے مطابق پورا کیا جانا چاہیے۔ کشمیر کے مسائل بات چیت اور باہمی مشاورت سے حل کریں۔ اس ساری صورتحال سے دشمن کافی فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ بھارت میں اس وقت الیکشن چل رہے ہیں اور مودی حکومت الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو آزاد کشمیر میں بھارت کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، بہت سے ایسے پوسٹرز چھاپے گئے ہیں جن میں پاکستان اور کشمیر کے جھنڈوں پہ کراس لگایا گیا اور انڈیا کے جھنڈے ساتھ لگائے گئے۔ کون ہے جو ان تمام جھنڈوں کو پرنٹ کر کے دے رہا ہے؟ کون ہے جو یہ جھنڈے جگہ جگہ لگا رہا ہے؟ اور عوامی جذبات کو بھڑکانے کے لیے کون وہاں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس مسئلے کا جلد از جلد کوئی حل بھی نکالنا چاہیے، تاکہ کوئی ہمسایہ ملک یا کوئی دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ امید تو ہے کہ پاکستان کی حکومت اس معاملے کو ذرا سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کرے گی، اور ہمیشہ کی طرح مسئلے کو ڈنگ ٹپاؤ نہیں کرے گی، یعنی کہ کر لو 4 دن کے بعد کوئی اور ایمرجنسی آ جائے گی، بم پھٹ جائے گا، کچھ ہو جائے گا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ لوگ اب نہیں بھول رہے ہیں، یہ مسائل ہیں اور یہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اٹس ناٹ اے ڈریم، اٹس اے ریالٹی، کہ ان کو ایک حل کرنا پڑے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, Allah Hafiz.